ساری زندگی نبی نے یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا، اور دونوں کو یعنی دونوں ولایتیں، نبی کے پاس بھی ولایت ہے، نبی بھی ہمارے مولا ہیں، اللہ مولا، نبی مولا، علی مولا، یہ ہمارے تین مولا ہیں نا قرآن کی روشنی میں، سرکار کے احادیث کی روشنی میں ہمارے تین مولا ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا مولا تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ جو صاحب ایمان ہے جس نے نماز قائم کی اور جس نے حالت رکوع میں زکات دی۔ حالت رکوع میں زکات سب کو پتا ہے، بالاتفاق اس آیت کی تفسیر کے اندر سنی نے، شیعہ نے، سب نے لکھا ہے کہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مولا علی نے رکوع کی حالت میں فقیر کو جو مسجد میں آ کے کہہ رہا تھا مجھے کوئی اللہ کے دروازے سے دینے والا ہے، اللہ کی اس بارگاہ میں، مثلا مسجد اللہ کی بارگاہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے مجھے کوئی دینے والا ہے، مولا علی حالت رکوع میں تھے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ مولا نے اپنی آبا گرا دی اور اشارہ کر دیا کہ اسے اٹھا لے، اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ مولا نے اپنا ہاتھ رکوع کی حالت میں ایسے پھیلایا اور انگوٹھی کو ظاہر کیا کہ میری انگوٹھی اتار، وہ انگوٹھی اتار کے لے گیا۔ جب یہ انگوٹھی اتار کر لے گیا تو آیت نازل ہوئی کہ تمہارا مولا اللہ ہے، تمہارا مولا اللہ کا رسول ہے، تمہارا مولا وہ ہے جو صاحب ایمان ہے، جس نے نماز قائم کی اور جس نے حالت رکوع میں زکات دی۔ ماشاءاللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب جنگ بدر میں مولا علی کے زانوں پر تیر لگا اور وہ تیر نکالتے تھے تو مولا کو تکلیف ہوتی تھی، تو مولا نبی نے فرمایا کہ علی جب سجدے میں ہو تب تیر نکال لینا، اس لیے کہ علی حالت سجدہ میں اپنی ذات کو ختم کر کے اللہ میں فنا ہو جاتے۔ اور ایسا ہی ہوا جب مولا حالت سجدہ میں تھے تو صحابہ کرام میں سے جو معالج تھے، جو طبیب تھے، انہوں نے مولا کے زانوں پہ لگے ہوئے تیر کو نکال دیا اور علی کو احساس بھی نہیں ہوا۔ سوال یہ ہے کہ جو حالت رکوع میں تیر کا احساس نہ کرے، جو حالت سجدہ میں تیر کا احساس نہ کرے، وہ حالت رکوع میں فقیر کی آواز سن کے ذرا، ہاں یہ مسئلہ ہے نا، اس کو حل کرنا ہے۔ مولا سجدے میں ہو تو انہیں یہ پتہ نہ چلے کہ تیر نکل گیا، اور مولا رکوع میں ہو تو انہیں فقیر کی آواز آ جائے، اور فقیر کو وہ حالت رکوع میں انگوٹھی صدقے میں دے بھی دیں۔ نقن صاحب نے، علامہ علی نقی نقن صاحب نے اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ علی حالت نماز میں اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے اسی کو وہ آواز آئے گی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہا، مانگنے والے نے اللہ کی بارگاہ میں مانگا تھا، دے گا وہی جو اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ اس نے مولا علی سے تو نہیں مانگا تھا، اس نے تو مسجد میں آ کے کہا تھا کہ اس بارگاہ سے مجھے کوئی دے گا۔ بھائی میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں، مسجد میں آ کر فقیر نے کہا مجھے اللہ کی بارگاہ سے کوئی دے گا، علی نے رکوع کی حالت میں دے دیا، تو مجھے یہ کہنے کا حق ہے نا کہ ہم جب اللہ کو پکاریں گے تو علی مدد کرے گا۔ اچھا، جب اللہ کو پکارنے پہ علی مدد کرے گا تو پھر یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ جب علی کو پکارا جاتا ہے تو اللہ کو مان کر پکارا جاتا ہے؟ خبردار، مولا علی سے مدد مانگنے والا اللہ کا منکر نہیں ہے۔ اللہ پہنچایا نبی نے یا علی مولا پہنچائے نبی نے؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ میرے مولا رضا فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، اللہ کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ لا الہ الا اللہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے۔ جی کوٹ ہے، کوٹ چاچا بندہ ہوں، کوٹ، لا الہ الا اللہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی امن من عذابی، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچے گا۔ آ جاؤ میرے قلعے میں آ جاؤ، میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ یہ حدیث فرمانے کے بعد مولا رضا نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ اور بھی فرمایا ہے، اور وہ یہ فرمایا ہے ولایت علی حصنی، علی کی ولایت مجھ اللہ کا قلعہ ہے۔ مولا علی کو ماننا گویا اللہ کی پناہ میں جانا ہے۔ سمجھو میرے بچوں، جتنا علی علی بولو گے اتنا اللہ سمجھ میں آئے گا، جتنا مولا علی سے وابستگی بڑھے گی اتنا اللہ سے وابستگی بڑھے گی۔ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، اللہ فرما رہا ہے علی کی ولایت مجھ اللہ کا قلعہ ہے۔ کبھی کہا لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا۔ کبھی اسی اللہ نے ارشاد فرمایا علی کی ولایت مجھ اللہ کا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ مجھ سے، میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ مولا رضا نے فرما کر اپنی محمل آگے بڑھائی، یعنی حضرت کی اونٹنی جس پہ حضرت تشریف فرما تھے محمل میں ہماری میں، وہ آگے بڑھنے لگی۔ پردہ گرا دیا حضرت نے، میرے مولا رضا نے پردہ گرا دیا، ایسا لگا جیسے اب حضرت جا رہے ہیں، بس جو کہنا تھا کہہ دیا۔
تھوڑی سی سواری آگے بڑھی تو پھر حضرت کی سواری رک گئی. حضرت نے محمل کا پردہ ہٹایا. جو صحابہ کرام جو چاہنے والے کوئی 20,000 سے زیادہ مجمع تھا جو حضرت کا دیدار کر رہا تھا, انہوں نے ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا کہ حضرت اور کچھ فرمانا چاہتے تھے. فرماتے ہیں وَلَٰكِن بِشُرُوطِهَا, یہ جو اللہ کا قلعہ ہے نا اس کی کچھ شرائط ہیں, اس قلعے میں داخل ہو کر بچے گا وہ جو شرائط کو پورا کرے گا. یہ کہہ کے فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا, اور میں ان میں سے 8ویں شرط. جب تک تم ہم اہل بیت کو نہیں مانو گے, اللہ کے عذاب, صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے بغیر علی کے. وہ عذاب الہی سے بچے گا. اچھا, لا الہ الا اللہ قلعہ بچنے کا, عذاب سے بچنے کا. علی ولی اللہ قلعہ, اللہ کے عذاب سے بچنے کا. تو یہ دونوں کیا ہے, کیسے, کیا مطلب ہے؟ دونوں کو ہمیں ایک مانے, کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ بچے کو لے گئے ڈاکٹر کے پاس, خدا نخواستہ بچہ بیمار ہوا, تکلیف میں تھا, مجبور ہو گئے, ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے کہا جی اس کو یہ دوا کھلائیں گے. تو کڑوی دوا بچہ کھا نہیں رہا تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس کو ہم یہ سیرپ دے دیتے ہیں جو میٹھا ہے. تو 2 علیحدہ ذائقوں کی چیزیں ضرور ہیں مگر تاثیر ایک. مثلا کبھی کیا ہوتا ہے کہ نہیں سیرپ نہیں دیں گے, انجیکشن لگائیں گے, تو وہ جو اس کا اثر تھا وہی اثر اس کا بھی ہے. تو ہیں 2 مختلف چیزیں مگر دونوں کا اثر ایک ہے. ایک ہے لا الہ الا اللہ, ایک ہے علی ولی اللہ, اور دونوں کا اثر ہے عذاب سے بچنا. صلوات محمد و آل محمد. میں اس ذوق کا نہیں ہوں, میرے پاس معلومات اس کی بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن تصدیق کر کے آپ کو یہ جملہ کہہ رہا ہوں. ذمہ دار جگہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ ذمہ داری کی جگہ ہے. تو لا الہ الا اللہ کا عدد اگر آپ نکالیں گے نا, لا الہ الا اللہ کے عدد اگر نکالیں گے تو لا الہ الا اللہ کے ادب, لا الہ الا اللہ کے ادب پنجتن کے عدد ہے. عدد پنجتن کے جو عدد ہے وہی لا الہ الا اللہ کے. پروردگار عالم نے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے مانے بغیر علی. کہتا ضرورت ہی نہیں میرا کلمہ پڑھنے, ایسا کلمہ مجھے پسند ہی نہیں ہے جو علی کے بغیر ہو. لب لباب یہ ہے, خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اپنے توحید کے عقیدے کو ہم سے تسلیم کرے گا, ہماری بات کو مان لے گا اگر ہم مولا علی کے ذریعے سے آئیں گے. اور یہ میں نہیں, یہ اہتمام کیا ہے سرکار نے. فرمایا فضل علی, حدیث سنا رہا ہوں, فضل علی علی ہذہ الامہ, علی کی فضیلت پوری امت پر ایسی ہے کہ فضل شہر رمضان علی سائر الشہور, جیسے 12 مہینوں میں ماہ رمضان کو فضیلت ہے. عجیب تعبیر ہے جو نبی ہمیں سمجھا رہے ہیں. جیسے 12 مہینوں میں, سارے مہینوں میں ماہ رمضان کو فضیلت حاصل ہے, ایسے میری امت میں علی کو فضیلت حاصل ہے. پھر فرمایا فضل علی علی ہذہ الامہ کفضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی, علی کی فضیلت میری امت میں ایسی ہے جیسے شب قدر کو ساری راتوں پر فضیلت. پھر فرمایا فضل علی علی ہذہ الامہ کفضل الجمعہ علی سائر الایام, علی کو میری امت میں وہ مقام حاصل ہے جو ہفتے کے دنوں میں جمعے کو حاصل ہے. اچھا یہ کہہ کر رکے نہیں سرکار, فرمایا طوبی لمن آمن بہ وصدق بولایتہ وویل لمن جحدہ. توجہ چاہوں گا, نبی مکرم فرما رہے ہیں مبارک ہو اسے جو علی کو مانتا ہے. فرما رہے طوبی لمن آمن بہ, طوبی لمن آمن بہ, مبارک ہو اسے کہ جو علی پر ایمان لایا, جو علی کو مانتا ہے. وصدق بولایتہ, اور جو اس کی ولایت کو تسلیم کرتا ہے, گواہی دیتا ہے, تصدیق کرتا ہے, بولتا ہے علی کی ولایت کو, اسے مبارک ہو. لیکن آگے کیا فرماتے ہیں وویل لمن جحدہ, اور جو علی کا مخالف ہے وہ دوزخی ہے. ویل اسی کے لیے ہے, جہنم اسی کے لیے ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں, بلکہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب, سن رہے ہیں نہیں, لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب, حدیث قدسی, اگر لوگ علی کی محبت پر متفق ہو جاتے لما خلقت النار, کو میں دوزخی نہ بناتا. صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر. خلاصہ یہ ہے میری گفتگو کا کہ یہ وہ بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا کہ بتاؤ تم علی کے ساتھ تھے دنیا میں,